إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ الحدید اپنے مضامین کے لحاظ سے بڑی ہمہ جہتی سورت ہے۔ اس میں ہر 8-10 آیتوں کا ایک مضمون لیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا اگلا نقشہ کھینچا گیا، یعنی جیسے کلپ دکھائے جاتے ہیں اس طرح سے کر کے انسانی زندگی کے کلپ دکھائے گئے ہیں، پھر آخرت کے معاملے میں بالکل اسی طرح کیا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت بالکل کھول کر رکھ دی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو تجربہ بھی ہوگا کہ قیمتی سے قیمتی کپڑا بھی جب آپ لے کر کسی درزی کو دیتے ہیں تو وہ اس پہ کینچی پھیر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ آپ 100-150 درہم پر یارڈ والا کپڑا بھی اسے دے دیں، جب تک وہ کٹے گا نہیں، کینچی چلے گی نہیں، تب تک کچھ بنے گا نہیں۔ آپ یہ کہیں کہ وہ کپڑا سالم بھی رہے، آپ درزی سے کہیں بڑا قیمتی کا کپڑا ہے، اس کو کینچی نہیں پھیرنی بھائی، کاٹنا نہیں ہے اس کو، اور میری قمیض بنا دو اور شلوار بنا دو، شرٹ بنا دو، کوٹ بنا دو، کندورا بنا دو، ایسا ممکن نہیں۔ وہ کہے گا جی لے جائیں، گھر لے جائیں آپ سے۔ بالکل اسی طرح انسانی زندگی، چاہے وہ بادشاہ کی ہے، کسی وزیر کی ہے، کسی ہل چلانے والے کی ہے، کسی ریڑھی والے کی ہے، جب تک اس پر شریعت کی کینچی چلے گی نہیں، کردار بنے گا نہیں۔ انسانی زندگی کو اللہ پاک نے، جو بڑا عادل ہے، مرد قانون بناتے، مردوں کی فیور میں بناتے ہیں۔ وہ گلا کرتے ہیں کہ جو سیٹ بیلٹس بنائی گئی ہیں کاروں میں، وہ مردوں کے حساب سے بنائی گئی، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ عورت بنائے گی تو عورتوں کی فیور میں بنائے گی۔ ایک ہستی ایسی ہے جو نہ کسی قوم سے تعلق رکھتی ہے، نہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، نہ کسی ملک سے تعلق رکھتی ہے، نہ کسی جنس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں نہ جنسی تعصب ہے،
نہ قومی تعصب ہے نہ قبائلی تعصب ہے، وہ سب کا خالق ہے، سارے اس کی مخلوق، وہ سب کا رب ہے، سارے اس کے مربوب ہیں۔ وہ اس انسانی زندگی کو اپنے احکامات کی کینچی سے تراشتا ہے، جس طرح درزی پھر اس میں سے بازوؤں کا حصہ بازو کو دیتا ہے، کالر کا حصہ کالر کو دیتا ہے، دامن کا حصہ دامن کو دیتا ہے، جیب جیب بناتا ہے، اسی طرح شریعت کاٹ کر بیوی کا بیوی کو دیتی ہے، ماں کا ماں کو دیتی ہے، بھائیوں کا بھائیوں کو دیتی ہے، بہن کا بہن کو دیتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر ساری زندگی لگا دی جائے، سارا کپڑا دامن پر ہی لگا دیا جائے اور بازوؤں کا حق بھی دامن کو دے دیا جائے، تو پھر وہ قمیص نہیں کہلائے گی، کچھ اور ہی کہلائے گی۔ سب کے حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے در پہ ایک صاحب بیٹھا کرتے تھے، جوان آدمی تھا، تو وہ رات کو آ کے حضور کے حجرے کے باہر بیٹھ جاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو تھے ان کو وہ سینے سے لگا کے تو ایسے کر کے بیٹھ جاتا، تاکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو آپ کے جوتے ٹھنڈے نہ ہوں، آپ کو ٹھنڈک نہ لگے۔ اور لوٹا بھر کے پانی کا وہ فوراً حاضر ہو جاتے، مسواک لے کر آتے۔ انہی سے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل، مانگ۔ آپ نے دیکھا جب اٹھے تو دل خوش ہو گیا، تو آپ نے فرمایا مانگ۔ تو انہوں نے کہا کہ اسالو کا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی معیت کا فی الجنہ، وہاں بھی میری یہ ڈیوٹی لگوا دیں بس۔ آپ نے فرمایا او غیر ذالک، کوئی اور جوان آدمی ہو، دنیا کا کچھ مانگ لو۔ قال ہوا ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کی سوا اور کوئی نہیں ہے بس۔ تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ اوکے میں کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں اللہ پاک سے کہتا ہوں تھوڑا سا زور تم بھی لگا دو۔ انہی سے حضور نے فرمایا کہ شادی کر لو۔ کہ اللہ کے رسول شادی کر لی تو یہ کام نہیں ہو سکے گا، پھر تو اس کے حقوق ذمہ پڑ جائیں گے نا، پھر اس کا حق مار کو تو میں یہاں نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا دیکھو ان لنفسک علیک حقا، تیری ذات کا بھی تیرے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ شادی نہیں کرے گا تو کوئی حقوق نہیں ہوں گے، نہیں، تیری ذات کا تیرے اوپر حق ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں مرد بنایا، تیری مردانگی کا اس کو سیٹسفائی کرنا شرعی طریقے سے تیری ذمہ داری، اور تیرے گھر والوں کا، تیرے والدین کا، ان کی تمنا ہوگی ان کا بچہ شادی کرے، نسل آگے بڑھے، ان کا تیرے اوپر حق ہے، تجھ سے امیدیں رکھتے ہیں، وہ امیدیں پوری کرو۔ وَلِشَعْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بالوں کا تیرے اوپر حق ہے، بنا کے رکھو نے، سنوار کے رکھو نے، خوبصورت بنانا جو ہے بکھیر کے رکھنا نہیں۔ تو یہ حقوق ہیں جو باقاعدہ بانٹ کر دیے گئے، اور بار بار کہا گیا کہ دیکھو آپ ایک کشتی پہ جا رہے ہو، سارے بندے ایک کشتی میں ایک سائڈ پر بیٹھ جائیں، کشتی الٹ جائے گی۔ بیلنس زندگی میں ہر معاملے میں بہت ضروری ہے۔ تو اس سورہ میں ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ دونوں گروہ مسلمان کہلاتے ہیں، دونوں کا جنازہ پڑھا گیا ہے، حساب کتاب ہوا ہے، تو اللہ پاک نے ان کو مسلمانوں کے ساتھ ہی بھیجا ہے۔ جتنا جتنا کسی کی چارجنگ بنتی تھی اتنی دے دی، اتنا اتنا نور عطا کر دیا گیا۔ یہ ساری نیکیاں، یہ سارے صدقات، یہ ساری نمازیں، یہ روزے،
یہ آخر میں نور کی صورت میں کنورٹ کر کے وہ جتنا بھی آپ کا بیلنس ہوگا، آپ جتنے درہم دیتے ہیں وہ گاڑیوں والوں کو، وہ جو چلتی ہیں کوائنز سے، آپ اس کو کوائنز دیتے ہیں، وہ آپ کو ایک سکہ دے دیتا ہے، وہ آپ اس میں ڈالتے ہیں، وہ چل پڑتی. اب آپ جتنے پیسے دیے آپ نے اتنی ٹائمنگ اس میں رکھی گئی. نمازیں تو منافقوں نے بھی پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک، جب وہ چلے ہیں تو ان کا نور رستے میں ختم ہو گیا، جتنا تھا بس خرچ ہو گیا. اب اہل ایمان کی بیٹری جل رہی ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کی روشنی مدینے سے صنعاء تک ہر چیز کو روشن کر رہی ہو. تو وہاں پھر مکالمہ ہوا ہے. اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو تم ہوش و حواس میں ہوگے، وہاں پر یہی میموری ہوگی، بالکل تمہیں سب کچھ یاد ہوگا، تمہیں دوستیاں اور احباب سارے یاد ہوں گے، اور تم ان کا واسطہ دو گے. ایمان والوں کے بارے میں فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. ایدیہم سامنے، اور بایمانہم دانے ہاتھ، دائیں طرف، چونکہ دانا ہاتھ نیکی کی جو ہے وہ اس کا سمبل ہے، آئیکن اس کا. بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار، آج تمہیں بشارت ہو، مبارک ہو ان جنات کی جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. ان نہروں کی قدر انہی کو ہوگی جو وہاں پیاسے ہوں گے. خالدین فیہا، تم ان میں ہمیشہ رہو گے. یہ سال کے لیے نہیں ہے، 2 سال کے لیے نہیں ہے، 10 سال کے لیے نہیں. لا یمسہم فیہا نصب ولا ھم منہا بمخرجون، نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے نہ وہاں بور ہوں گے. وہ تو آدمی ایک جگہ رہائش رکھ کے بور ہو جاتا ہے، یار کوئی نئی لوکیشن پہ چلتے ہیں. کہا جنت کی گارنٹی یہ ہے کہ تم وہاں بور نہیں ہوگے. تمہاری منت بھی کی جائے کہ کوئی اور جنت لے لو، یا لا یبغون عنہا حوالا، وہاں سے منتقل نہیں ہونا چاہیں گے. حوالہ آپ کو پتہ نہیں، پیسہ ایک دوسرے سے ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ ٹرانسفر ہونا نہیں چاہیں گے. تحویل، ڈائیورشن اتنی محبوب کر دی جائے گی ان کے لیے، یہاں تک کہ مومن اپنی جنت کو خود پہچان لے گا. اسی طرح جس طرح یہاں سے جب پاکستان جاتا ہے تو گاڑی سیدھی اپنے گھر کے سامنے رکواتا ہے، ٹیکسی والے کو کہتا ہے یہاں روک دو بھائی، یہ میرا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، انہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. وہ والی جیسے آپ کرتے ہیں نا، پاکستان سے آتے فون کی سم نکال دیتے ہیں، اتصالات کی ڈال لیتے ہیں. پاکستان جاتے ہیں اتصالات کی نکال کے فون کی ڈال لیتے ہیں، فلائٹ میں ہی کر لیتے ہیں کام اپنا. آخرت کی میموری سسپینڈ کر کے، یا ڈبل سم والا آپ سمجھ لیں موبائل ہے، اس کو سسپینڈ کیا ہے، دنیا والی چالو کر دی. بچہ جب تک ہوش نہیں سنبھالتا اس کی وہ پہلے والی میموری جو ہے وہ انٹیکٹ ہوتی ہے، وہ کہہ کے لگاتا ہے، وہ ہنستا ہے. جب وہ ہوش میں ہوتا ہے، جاگتا ہے تو نہیں ہنستا، اسے ہنسنے کا پتہ ہی نہیں. ابھی خواب میں اس کا کہہ نکل جاتا ہے یہ کیا ہے. یہاں تک کہا گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی خواب دیکھتا ہے. وہ فرائیڈ والا نہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ پھر اس کے ایکشن ری پلے ہوتا ہے اور پھر اس کی جو ہے وہ ری مکس کرتا ہے انسانی ذہن. بچے نے ماں کے پیٹ میں کیا دیکھا، بھی تو اس کی آنکھیں نہیں کھلیں. جہاں سے آیا وہاں کی میموری اس کے اندر ہے. جو ہی اس دنیا میں منتقل ہوگا بندہ، وہاں والی میموری بھی آن کر دی جائے گی، ایکٹیو کر دی جائے گی. اس کے ایکٹیویٹ ہونے سے اسے اپنے حصے کی جنت معلوم ہو جائے گی. فلاں جگہ میرا گھر. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. ہر پیدا ہونے والا انسان اپنا ایک گھر جنت میں رکھتا ہے، ایک گھر جہنم میں رکھتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں آپ. ہوم لیس نہیں ہے ہم، ہمارا یا تو جنت میں ایک گھر ہے، ایک جہنم میں گھر ہے.
جنت والے کام کریں گے تو اسی میں جائیں گے جو ہمارے حصے میں ہے، جہنم والے میں کریں گے تو کوئی نئی کنسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی موجود ہے وہاں پہ. لہذا اولئک ھم الوارثون جو کہا گیا ہے وہ اسی لیے کہا گیا کہ پھر جب وہ اس جنت والا جہنم میں چلا جائے گا تو پڑوس والے کو کہا جائے گا کہ یہ جنت بھی لے لو بھائی، تم یہ فلاں بندے کی تھی، اس بدبخت نے جہنمیوں والے کام کیے، کافر رہا ہے، چلو وہ ادھر چلا گیا، یہ تم لے لو. یہ اولئک ھم الوارثون، انہیں وارث بنا دیا جائے گا. اور جب وہ جنت میں ہوگا تو اسے وہ جہنم والا گھر دکھایا جائے گا تاکہ اس کے شکر میں اضافہ ہو کہ وہ کس مصیبت سے بچ کر آیا ہے. دیکھو وہ بھی تمہارا ہی گھر تھا، اگر تم فلاں فلاں کام کرتے اور اس راستے پر چلتے تو تم نے وہاں جانا تھا، اچھے کام کی تو اس طرف آ گئے. اسی طرح جہنمی کو اس کا جنت کا گھر دکھایا جائے گا کہ بدبخت دیکھ تو نے کیا گمایا تھا، کیا نکلا تیرے ہاتھ سے، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو. تو وہ دائیں طرف جو ان کا ہاتھ نیکی والا دینے والا تو وہ اس میں خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے، نہ وہ نکلنا چاہیں گے. ایسا نہیں کہ وہ چاہیں گے کہ جی ہمیں شفٹ کر دیا جائے اور کہا جائے گا کہ نہیں اب جنت پر ہو گئی. لا یبغون عنہا حولا، اس سے چاہیں گے نہیں منتقل ہونا. ذالک هو الفوز العظیم، اصل کامیابی اور بڑی کامیابی یہ ہے. ٹارگٹ اگر بنانا ہے، ہر بندہ ایک ٹارگٹ لے کے آیا ہوا ہے، ہوش سنبھالتے ہی ہم ایک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ اور وہ ٹارگٹ جو ہمارا ہے وہ ہماری اپنی مرضی کا ہم اٹھا کے آگے رکھ لیتے ہیں. وہاں جب پہنچتے تو آگے رکھ، پہلے کہتے دو چال کا ایک کمرہ بن جائے تو بڑی بات، پھر وہ تھوڑی سی حویلی بن جاتی ہے، اس کو آگے رکھ لیتے ہیں، پھر وہ کوٹھی بن جاتی ہے، پھر بیریا ٹاؤن میں بننی ہے، پھر فلاں خود اٹھا کے ہم آگے اس کو. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے سٹ پٹ دوڑ رہا ہے، اور جس نے بھی ہونا ہے رن آؤٹ ہونا ہے. اسرائیل کی ڈائریکٹ ہٹ آنی، تلچ یہ ہے. تو فرمایا کہ اگر تم نے ٹارگٹ رکھنا ہے تو آخرت کی کامیابی کو اپنا ٹارگٹ رکھو، اس لیے کہ وہ دائمی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہاں کی کامیابی بھی جس لمحے آپ کو حاصل ہوتی ہے اگلے لمحے وہ مرنا شروع ہو جاتی. آپ کو ایک خوشی ملی ہے، آپ کو لائسنس ملا، آنسو بہنا شروع ہو گئے خوشی سے، پھر کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. بچہ ہوا، بڑی خوشی، اب ابا جی کہلائیں گے، پھر کیا ہوا؟ اسی دن وہ پھر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع. میچ جیتے، آپ بڑے بنگڑے ڈالے، آپ نے مٹھائیاں تقسیم، پھر کیا ہوا؟ اسی دن ختم ہو گئی بات، رات گئی بات گئی. دنیا کی خوشیاں بھی فانی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اور غم بھی فانی ہے. آخرت کی خوشی بھی دائمی ہے، آخرت کا غم بھی دائمی ہے. ادھر بھی خالدین فیہا ہے. تو اصل ہمارا ہدف یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھولو، محنت کرو، کمائی کرو، بچت کرو، گھر بناؤ، اللہ کی راہ میں دو. اللہ سے منع نہیں کرتا. خوبصورت کپڑے پہنو، خوبصورت گھڑی لو، خوبصورت جوتا لو، بال بنا کے رکھو، اچھی گاڑی لو، اس سے اسلام منع نہیں کرتا. کہ بندہ کہے کہ جی اگر آخرت کو ہم نے بنا لیا تو دنیا ہماری برباد ہوگی، نہیں. بلکہ اللہ پاک تو کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. کل مسجد کا مطلب ہے ہر نماز میں بن سمر کے آیا کرو. یعنی بندہ خاص اہتمام رکھے نماز کا، اس لیے کہ جتنے بڑے بندے سے ملنے جاتا ہے اتنا زیادہ اہتمام کر کے جاتا ہے. اور جب تم رب سے ملنے آؤ، نیچے دھوتی ہے اوپر شرٹ ہے، وہ بھی بغلوں سے پھٹی ہوئی ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد. پتہ چل جاتا مسجد جا رہے ہیں صاحب. ٹوپی پھٹی ہوئی رکھی ہے سر پہ، میلی نہیں تو مسجد والوں نے اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے. درمیان سے پھٹی ہوئی ہیں، سولر سسٹم پہ چلنے والی.
میلی، وہ رسوں والی اس میں پڑی ہوئی ہیں، کراہت آتی ہے انہیں تم پہن کے ذرا کسی آفس میں جاؤ، سر ڈھانپ کے رکھنا، بندہ سر ڈھانپے ہوئے اچھا لگتا ہے، یہ لباس کا حصہ ہے، صرف مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے کچھ چیزوں کو مسجد کے ساتھ لنک کر لیا ہے کہ مسجد میں آنا ہے تو شلوار اوپر کرنی ہے، اور جو سیڑھیاں اترنا ہے شلوار بھی نیچے چلی جانی، مسجد میں آنا ہے تو ٹوپی رکھنی ہے، نہیں تو وہ ٹوپی انہوں نے ارینج کی ہوئی ہے کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ کارٹون بن جاؤ، نماز کو کچھ نہیں ہوتا، ہاں سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے پھٹی ہو، آپ نہیں رکھیں گے کوئی اور نمازی آئے گا بھلا کرنے والا، وہ اٹھا کے آپ کے سر پہ ٹھونک دے گا۔ بھائی صاحب کل داڑھی بھی رکھ دو مسجد میں، بندہ آئے مسجد میں اٹھا کے داڑھی لگائے، نماز پڑھے اور رکھ کے چلا جائے، یہ کیا بات ہے؟ وہ حصہ ہے لباس کا، اس میں آدمی خوبصورت لگتا ہے۔ تو ہم نے یوں سمجھا کہ گویا اللہ پاک اگر آخرت کو ہم بنا لیں گے تو دنیا سے منع کر دے گا، نہیں، وہ تو اصرار کرتا ہے۔ اس نے عید والے دن روزہ حرام نہیں کیا کہ جاؤ نکلو بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کرو، جا کے کھاؤ پیو، انہیں وقت دو، ان کا حق ہے۔ ایک آدمی منہ بند کر کے بیٹھا ہو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، باقیوں کو کھانا کھانا بھی نہیں لگتا، ان کے ساتھ انجوائے کرو۔ حرام کیا ہے، اللہ پاک کسی کا حق نہیں مارتا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنا نصیب مت بھولو، جا کے تم غار میں بیٹھو اور سمجھو کہ جبرائیل آ کے تمہیں دے جائے گا، ایسا نہیں، جاؤ کماؤ، جا کے نکلو، محنت کرو، توکل اللہ پر کرو، اللہ رزق دے گا، واللہ خیر الرازقین۔ یہ ہے وہ کامیابی کہ دنیا بھی اچھی گزرے، آخرت بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ عقل مند وہ ہے، وہ کسی کے بارے میں آنا، اس نے جا کے کسی کو کہا 1 روپے کا جی وہ تیل دینا، اس نے اس کولے میں بھر دیے، کہا یار اس میں تو 12 آنے کا آیا ہے، 4 آنے بچتے، اس نے اس کو الٹا دیا، 4 آنے کا ادھر ڈال دیں۔ یہ نہیں کرنا، یہ بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، یہاں جو ذمہ داریاں وہ ساری پوری کرنی ہے، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، یہ سارے پیپر دینے، یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ ہمیں دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے گیا ہے، ورنہ ہم کیا ہیں، اللہ پاک اس وقت بھی جانتا تھا جب ہم آدم علیہ السلام کی مٹی میں شامل تھے۔ هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض، اس نے جب تمہیں زمین سے اٹھایا تھا وہ تمہیں سے اس وقت بھی واقف تھا تم کیا ہو۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، یہ جن کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، جنین سے جن بنا سے نہ نظر آنے والا، جنین کی جمع اجنہ۔ اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم اپنی ماؤں کے بطون میں جنین تھے اس وقت بھی ہمیں پتا تھا تم کون سے مولانا بنو گے، تم کیا بنو گے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم تمہارے سامنے رستے کھول دیں اور تم اپنے عمل سے وہ بن کر دکھاؤ، تمہیں انعام ملے تو تمہارے عمل کا ملے، سزا ملے تو تمہارے عمل کی ملے، ہمارے علم کی نہ ملے۔ اللہ قیامت کے دن فیصلے ہمارے اعمال پر کرے گا، اپنے علم پر نہیں کرے گا، ورنہ گواہیوں کی ضرورت ہی کیا ہے، اسے نہیں علم کیا، ہم کیا کرتے ہیں۔ اس نے مواقع دیے اور ہم نے وہ کھو دیے۔ وہ کہے گا یہ تمہارا اپنا، بما کنتم تعملون، ذوقوا ما کنتم تعملون، وہ چکھو جو تم نے خود کمایا ہے، خود کر کے آئے۔ اب وہ لوگ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، کافروں کا فیصلہ ہو گیا نا، مومن اور منافق دنیا میں مکس اپ تھے، نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے،
عبداللہ ابن ابی پہلی صاحب میں پڑھتا تھا، دل میں نفاق تھا. یخادعون اللہ، اللہ نے گیم الٹ دی ان پر. کہا ٹھیک، یہ لور جاؤ. رستے میں ختم ہو گیا جو تھا، کمائی تھی جو اس کے اصل تو نہیں تھا، کوئی جنریٹ کرنے والی چیز تو نہیں تھی نا. ڈینمو نہ چلے تو بیٹری کے زور پہ آپ کتنا چل سکتے ہیں؟ وہ ساتھ کوئی چیز ہے نا جو مومنوں کا ڈینمو بھی کام کر رہا ہے، کیونکہ ایمان ہے. وہ ایمان اعمال کراتا رہا ہے، وہ ایمان وہاں بھی جنریٹ کر رہا اس روشنی کو. اور یہ بس وہی بیٹری تھی نفاق کی، جواب دے گی. تو وہ ان سے کہتے ہیں انظرونا، ذرا ہمارا خیال کرو، ہمارا خیال کرو، نظر کرم کرو ہم پر. راعن کہتے ہیں چروائے کو، کلکم راعن، تم سارے چروائے ہو، تمہارے انڈر کوئی نہ کوئی ہے. وَكُلُّ رَاعٍ مسئول عن رعیتہ، اور ہر چرواہا اپنے تابع جو اس کے چیزیں ہیں، حوالے ان کے بارے میں جواب دہ ہوتا ہے. مالک ٹھونک بجا کے دیکھتا ہے جانور بھوکے تو نہیں ہیں، ان میں سے کوئی کم تو نہیں ہے. اللہ حشر میں تمہیں پوچھے گا میں نے تمہیں اتنے بچے دیے تھے، کدھر چھوڑے، کہاں چھوڑ کے آئے؟ اس میں تمہاری کوتاہی کا کتنا دخل ہے؟ میں نے مال دیا تھا کہاں، کیسے خرچ کیا، جوانی دی تھی کیسے برباد کی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کا کیا کیا تھا. تو صحابہ اگر کوئی بات ٹھیک سے سن نہیں پاتے تھے تو وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیں، پارڈن، دوبارہ کہہ دیں راعنا. منافقین جو تھے وہ کہا کرتے تھے راعینا. راعینا کا مطلب تھا اے ہمارے بکریاں چرانے والے. بکریوں کی رعایت کرنے والا ہی چرواہ ہوتا ہے. رائن کا مطلب یہی. تو وہ کہتے تھے ہمارے چروائے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم ٹھیک نیت سے کہتے ہو، ٹھیک الفاظ استعمال کرتے ہو، مگر چونکہ دوسرے اس کو مس یوز کرتے ہیں تم وہ لفظ ہی چھوڑ دو تاکہ روز جھگڑے نہ ہو. لا تقولوا راعنا، تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو. وقولوا انظرنا، اور تم کہا کرو کہ ہم پر نظر کرم کریں. انظرنا، یہ منافقوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا. ایک بات واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم. بھائی صاحب گھوڑے پہ سوار ہو، ذرا آہستہ چلو یار. کوئی بندہ ہے نا دیہات میں بارش لگی ہوئی ہے، کیچڑ ہے، اور ایک بندے کے پاس بیٹری ہے اور وہ گھوڑے کی طرح ٹھک ٹھک کرتا جا رہا، دوسرا پیچھے والا غریب کہتا او بھائی صاحب وہ گھوڑے پہ سوار ہو، صبر کرو یار، میں بھی تمہاری روشنی میں چلا چلتا ہوں. وہ یہ کہیں گے انظرونا نقتبس. اقتباس ہوتا ہے نا، کسی تحریر میں سے 2 سطریں کاٹ لی، اور اقتباس میں سے ایک ٹکڑا لے لیا. وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ابھی چنگاری لے کے آتا ہوں، انگارہ لے کے آتا ہوں، اور آگ جلاتے. انظرونا نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم بھی یار فائدہ اٹھا لیں. اگر ایک بیٹری پہ 10 بندے جنت میں چلے جائیں پار تو کیا بات ہے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا کہ بھائی پیچھے پلٹ کر جاؤ، اپنا نور لے آؤ. وہ یہ سمجھیں گے، کون کہے گا؟ ایمان والے نہیں کہیں گے، آواز آئے گی، آواز آئے گی. قیلا، کہا جائے گا. قالو ہوتا تو کہا جاتا کہ جنت والے ان کو جواب دیں گے. جنت والے بڑے بامروت لوگ ہوتے ہیں. قیل ارجعوا وراءکم، آواز آئے گی سرکاری آفیشل کی طرف سے کہ جاؤ بھائی جا کے اپنا نور لے. وہ یہ سمجھیں گے کہ وہاں کوئی کھڑکی ہے جہاں سے وہ الارٹ ہوتا تھا اور ہمیں پتہ نہیں، ہم سیدھے ادھر ہی نکل آئیں.
وہ پلٹیں گے، جو ہی مومنوں سے الگ ہوں گے درمیان میں دیوار مار دی جائے گی. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو ان کے درمیان ایک دیوار ماری جائے گی جس میں دروازہ ہوگا. اب وہ دوسری طرف باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دیوار کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی اور دیوار کے باہر عذاب ہی عذاب ہوگا. اب یہ پکاریں گے الم نکن معکم، بھائی صاحب کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے یار؟ یہ کیا ہو گیا؟ ایک فلائٹ ہوتی ہے، اس میں اکانومی والے بھی ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس والے، بزنس کلاس والے، گولڈن کلاس والے، پتہ نہیں کتنی کلاس سے ہوتے ہیں. ہمیں بھی اتفاق ہوا ایک دفعہ فرسٹ کلاس میں، وہ اکانومی میں بکنگ، ہم جب جہاز میں گئے تو جگہ کوئی نہیں، مہربانی کر کے مولوی صاحب ادھر آ جائیں آپ، تو وہ لیگ بائی کی تھی. ان کی اپنی گاڑی ہوتی ہے، فرسٹ کلاس بزنس ان کی اپنی گاڑی آتی ہے، اکانومی والے اپنی میں جاتے ہیں. جہاز رکتا ہے تو ان کی گاڑی پہلے لگتی ہے، وہ پہلے نکلتے ہیں، پھر ہماری بس، ہمارا دروازہ کھلتا ہے. ہمیں بس ایک دفعہ یہ انٹرٹین کیا جاتا ہے اور وہ ہر 5-10 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی پیپسی ویپسی لے کے ان کے لیے آ جاتے، پیسے جو زیادہ لیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھے آئے، ایک فلائٹ میں آئے نا، الم نکن معکم، ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے. قالوا بلا، تھے تو تم ساتھ ہی، میدان حشر تھے تم ساتھ ہی چلے ہو ہمارے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. وَلَكِنَّكُمْ، فتنے کی قسمیں ہیں نا، ایک ہے وَجَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لوگوں کی طرف سے ڈالا گیا فتنہ، امتحان، یوں سمجھتے جیسی اللہ کا عذاب ہے، لوگوں کی طرف سے ڈالا گیا. ہمیں اللہ پاک نے جہاں بھیجا ہے، ہماری ساری آزمائشیں، جب دیکھیں نا گاڑی جاتی ہے مغسلہ کے اندر تو وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، شیمپو ہوتا ہے، وہ چلنے والے برش ہوتے ہیں، وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا اسی میں موجود ہوتا ہے جو دائیں بائیں سے گاڑی کو کھنگالتا ہے. یہ جب دنیا میں ہمیں بھیجا اللہ پاک نے تو مغسلہ میں بھیجا. یہ سارے برش، وہ جو رشتہ دار ہیں نا سارے، یہ بڑے بڑے برش ہیں، خوب صاف کرتے ہیں پتہ چلے. وہ ہے فتنہ، آزمائش. تم کیا ہو؟ تھوڑی دیر ہم شریف بنے رہتے ہیں، پھر ہم ٹوپی اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یار تم نے مجھے بالکل ہی مسیتڑ سمجھ لیا ہے، میں روٹی نہیں کھاتا. یہ سب آزمائش، اولاد آزمائش ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ فتنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہاری اولاد ہے، یہ تمہارا مجبنتکم، یہ تمہارا جبن ہے، تمہارا بزدلی ہے. اولاد کی وجہ سے بندہ بزدل ہو جاتا ہے. جب تک کچھ نہیں ہوتا، ہر کسی کے جو بندے گلہ پڑتا رہتا نا، ہر کسی کے روز شکایتیں آتی، ماں پہ پکڑ کے اس کی شادی کر دیتے، کہتے ہیں اس کے پیروں میں کوئی زنجیر ڈالو. پھر جب بچے ہو جاتے ہیں اسے پھر فکر لگ جاتی ہے میں مر گیا تو ان کو کون پالے گا. بزدل ہو جاتا ہے. مارنے کا دل اس کا اب بھی کرتا ہے، لیکن نظر اولاد کی طرف جاتی ہے تو پھر وہ بزدل ہو جاتا ہے، اولاد کی خاطر برداشت کرتا ہے. وَمَبْخَلَتَكُمْ، اور یہ تمہارا بخل ہے، تم اولاد کی وجہ سے بخل کرتے ہو. انسان جب بھی سوچتا ہے بچانے کی تو کس کی خاطر سوچتا ہے؟ اولاد کے لیے. اپنی ذات کے لیے کوئی بچت نہیں کرتا، اولاد کی فکر ہوتی ہے. وَمَحْزَنَتَكُمْ، اور تمہارا حزن ہے، تمہاری بزدلی ہے، تمہارا بخل ہے، تمہارا حزن ہے. اولاد تم ان کی فکر کھا جاتی ہے. تم مرتے ہو تو تمہارا دھیان، اللہ پاک نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، وہ لوگ جن کی اولاد ہے انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کریں، ان کا حق نہ کھائیں.
تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اس کا دھیان، اس کی فکر اس کی اولاد کی میں لگی ہوتی ہے. اسی طرح اس مرنے والے کا بھی دھیان اس اولاد میں تھا کہ اس کا پیچھے کیا بنے گا. ان پہ ہاتھ رکھو تاکہ تمہیں اللہ پاک تمہارے بچوں کو بندوبست کرے ان کا سنبھالنے کا. تو یہ تمہارا حزن ہے. آدمی ان کے لیے بچاتا ہے، دوائی تک چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے، دوائی کا پتہ کرتا ہے 900 کی دوائی ہے، وہ کہتا ہے یار حکیم صاحب 20-25 کی دوائی دے دیتے ہیں. چھوڑو بلڈ پریشر کی اتنی مہنگی دوائی کو، وہ کرکدے کی وہ چائے پی لیں گے، باقی پیسے بچوں کو بھیج دیتا. بچوں کو کہتا ہے بیٹا دعا کرو، ساری زندگی پردیس میں گزر گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے، کہتا ہے بیٹا دعا کرو میں جلدی مر جاؤں، میں نے جو تمہارے لیے کمایا تھا اور بچایا تھا وہ اب میں خود اپنے اوپر لگانا شروع ہو گیا، میں دوائیاں ہی کھاتا ہوں، وہ پاڑا لگ گیا مجھے، تو میں تمہارا نقصان کر رہا ہوں. اس سے بڑھ کر اور کوئی رشتہ خلوص کا نہیں، والدین سے بڑھ کر. انسان کے ساتھ خلوص کا رشتہ یا رب کا یا والدین کا. والدین وہ واحد رشتہ ہے جو آپ کی ترقی پر خوش ہوتا ہے. سگا بھائی حسد کرتا ہے. وہ ان پڑھ ہوتے ہیں آپ کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، وہ انگوٹھا لگاتے ہیں آپ کو انجینئر بنا دیتے ہیں، اور آپ سے 4 باتیں وہ پوچھ لیں سمجھنے کے لیے اور آپ کی تیوری پہ بل پڑ جاتے ہیں. آپ کی ہر خوشی انہیں جوان کر دیتی ہے. والدین کے اندر حسد نہیں آتا، باقی ہر رشتہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، شریکہ بن جاتا ہے. یہ تمہارا حزن ہے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ. تم نے نہیں لگایا دنیا میں جو ہمیں دیا گیا تھا، اللہ پاک نے دیا تھا. اسی صورت میں اس سے پہلی آیت میں فرمایا وَمَا لَكُمْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. اس میں سے خرچ کرو جس میں تم خلیفہ بنائے گئے ہو. یہ مال پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب تمہارے پاس، اور یہ ایک محدود مدت تک ہے، پھر نہیں رہنا تمہارے پاس. اس سے فائدہ اٹھا لو، اس برف سے ٹھنڈی کر لو اپنی قبر، یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا. پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ یہ ساری آخر پلٹ کر اللہ کے پاس ہی آنی ہے. اللہ وارث ہے اس کا، یہ اللہ کی میراث ہے. تمہیں امتحان دینے کے لیے پکڑائی گئی ہے، یہ ہے، پلٹ کر پھر اللہ کے پاس جمع ہو جائے گی. کل شیء ہالک الا وجہہ. ایک دن ہوگا صرف رب ہوگا، یہ پوری دنیا سونے سے بری ہوگی، کوئی وارث نہیں ہوگا سوائے اس کے. اور یہ سونا وہ تھا جو کتنے لوگوں کو جنت میں لے گیا اور کتنوں کو جہنم میں لے گیا. فرمایا تم کیا کرتے رہے، تربصتم، مقررہ ڈیٹ کے اندر تم نے وہ آخرت کے شیئر نہیں خریدے اور پیسے بیکار چلے گئے. جب بندے پر موت کے آثار، مرض الموت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے بعد اس کا اختیار ختم کر دیا جاتا ہے. اب نہ وہ ہبہ کر سکتا ہے، نہ قرض لے سکتا ہے، نہ صدقہ دے سکتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ایک بندوں کا کینسر ہو گیا، ڈاکٹر جی 3 مہینے میں مر جائے گا. اب وہ کہنا فلاں زمین فلاں مولوی صاحب کو دے دو مدرسے میں، فلاں فلاں اسپتال کو دے دو. اب اس کو آخرت کی فکر پڑ گئی اور بچے بھوکے مارنے پہ تل گئے. شریعت کہتی ہے نا اب یہ ان بچوں کا حق ہے. قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اگر مرض الوفات میں مبتلا شخص اللہ تللہ کرنا شروع ہو گیا، ضائع کرنا، کورٹ میں جا کر اس پر اکاؤنٹ اس کا سیز کروا دیا جاتا ہے کہ جی ابا ہمارا سارا کچھ برباد کر کے جا رہا ہے. کورٹ سیز کر دیتی ہے اکاؤنٹ کو، نہ کچھ خرید و فروخت ہو سکتے، نہ کچھ زمین کا انتقال ہو سکتا اس میں. اب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. اللہ پاک کہتا ہے جب غشی تاری ہوتی ہے موت کی، تمہارے لیے زبان بند ہو جاتی ہے، اللہ سے بارگیننگ کر رہا ہوتا ہے. رب لما اخرتنی الی اجل قریب لولا اخرتنی، یعنی اتنی بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک کیوں نہیں مہلت دیتا. کہتا کہ اللہ پاک کیا یہ ممکن نہیں تھا،
کہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے. علاج ان قریب میں کچھ سالوں کے حساب سے نہیں کہہ رہا کہ 10 سال میں نے جینا، اگلا ورلڈ کپ دے کے مروں گا، نہیں. اجل ان قریب فاصدق، ایک چیک لکھنے کا وقت چاہ رہا ہوں میں، مجھے صرف ایک صدقہ دینا ہے. جب حتی اذا جاء احدهم الموت، سورہ الفرقان میں فرمایا قال رب ارجعون، کہتا اللہ مجھے واپس جانے دے. فرشتہ موت کا جب نظر آتا ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے، پھر وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا کون آیا ہے، کتنے آئے ہیں. ان کے پاس وہ جو انسٹرومنٹل ان کو جو کٹ ہوتی ہے جیسے نئیوں کی ہوتی ہے، اس میں اس طرح ہوتا ہے، وہ نکال کے پھر وہ حجامت بنانے سے پہلے وہ جو سیپی آتا تو نکال کے ہتھیار باہر رکھتا ہے ایسے کر. ان دیکھا بکسا بھر کے لائے ہیں سارے کچھ، وہ جو بھی ڈرل شل تھی وہ پوری دیکھتا ہے بندہ. جنتی کو بھی وہ نظر آتے ہیں، سامان بھی نظر آتا ہے، ان کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کرنے لگے. ہمارے ایک بچہ پڑھتا تھا، میں نے فیس بک پہ بھی لکھا اپنے اکاؤنٹ میں، بچے کے بارے میں کو بات ہوئی تو بچے نے ماں سے کہا کہ امی کو ابو کو تو نہیں بتاؤ گی؟ تو اس نے کہا نہیں. وہ پھر اسے ڈر لگا ہوا، وہ کہہ رہا ہے ابو نے انہیں نہیں دسیں گی تم. وہ بار بار کہتے نہیں، اور اس کو غصہ بھی چلتا جاتا ہے ساتھ ساتھ. آخر میں نے غصے سے کہا نہیں بھائی نہیں دس دی. کہنا میں نے تیرے منہ تو دسن ڈیا تو دسیں گی. اس کی دلیل یہی تھی کہ تیرے منہ پہ تو لکھا ہوا تو بتائے گی. فرشتے دیکھتے ہی اسے ان کے منہ سے پتہ چل جاتا کہ وہ دن ہونا کی ہے بھائی. تو وہ کیا کرتا ہے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں چنگا کام کر کے آؤں. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھا کام صالح کام کر کے آؤں. کہاں؟ فی ما ترکت، جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں. دیکھا آپ نے؟ اب اسے پتہ چلا کہ خرچ کیے بغیر ہی چھوڑ آیا. کلا، فرمایا ایسے نہیں. اللہ کو پیسے دکھا کے تم زندگی کا ایک لمحہ نہیں خرید سکتے. جب اس نے دی تھی تو فری میں دی تھی اور تمہیں قدر نہیں تھی. انہا کلمۃ ہوا قائلها، بڑا ایسا جملہ کہ ہلا کے رکھ دیتا. اللہ پاک فرماتا ہے یہ وہ کلمہ ہے، رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون. فرمایا یہ وہ کلمہ ہے جو یہ ہر سٹیپ پہ ہر چوکی پہ یہ اب کہتا ہی رہے گا. جب جس شکنجے میں پھنسے گا یہ کہتا رہے گا، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. انہا کلمۃ، یہ تو وہ کلمہ ہے، ہوا قائلها، جو اب یہ کہتا ہی رہے گا. ومن ورائہم برزخ، اور ان کے پیچھے آڑ، اب یہ پیچھے نہیں جا سکتا. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اب یہ واپس جا کے اور لکھ کے اور دے کے پیچھے اور صدقہ کر کے نہیں، وہ صدقوں کا ٹائم تھا. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالا. اللہ پاک نے تمہارے ہاتھ میں پیسے پکڑائے، لو اس سے جو لینا لے لو. والدین کہیں جاتے ہیں ایک بچے کو 50 درہم دے دیتے ہیں، دوسرے کو بھی 50 دے دیتے ہیں. ان میں سے ایک بخیل ہے، وہ بچا کے رکھ لیتا، وہ دوسرے کو تھک لگا کے اسی میں سے کھا لیتا ہے. بچپن میں ہم کرتے رہے نا، اپنا بچا لینا اور دوسرے کو کھانا. دوسرا خرچ کر دیتا ہے. اچھا واپس آ کے ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی کس نے، میں نے یہ میرے یہ پڑے ہوئے، کہتے تھے لہا. جس کے پاس پڑے ہوئے اسے کہتے ہیں لاؤ ادھر واپس. کوئی ضرورت پڑ گئی، اب وہ پچھتاتا ہے یار میں بھی ادھر کی طرح کھا ہی لیتا تو اچھا تھا، لاؤ. بالکل ہمیں خواب معلوم ہوگا کہ جب وہ آخرت کا لمحہ آئے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں خواب دیکھ رہے تھے اور حقیقت ہمارے سامنے آئی. اب آنکھ کھل گئی. اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. اب برزخ ہے، اس وقت نیت بھی کام نہیں آتی. ورنہ دنیا میں ایک آدمی نیت کر لیتا ہے، کسی کی بیماری کا سنا اس نے اور کہا یار اگر میرا سے رابطہ ہو جائے تو میں اس کا علاج کروا دوں. بات آئی گئی ہوگی، یہ ایک جملہ اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیا گیا، گویا اس نے اس کا علاج کروا دیا. قحط سالی کا زمانہ ہے، یہ جو یہاں سویٹ سینڈ ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں بالکل آٹے کے ڈھیر کی طرح وہ نظر آتی ہے.
ایک بندہ گزرا تو اسے آٹے کا خیال آیا، اس نے کہا اگر میرے پاس اس ڈھیری کے برابر، اس پہاڑی کی ریت کی اس پہاڑی کے برابر آٹا ہوتا تو میں تقسیم کر دیتا غریبوں میں۔ اللہ پاک نے اس امت کے نبی کو وحی کی کہ فلاں اپنے امتی کو بتا دو کہ اللہ پاک نے اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیے۔ یہ وہ ہم اس ٹائم میں گزر رہے ہیں، اس وقت سے گزر رہے ہیں جہاں نیت بھی فائدہ دیتی ہے، لیکن جب آخرت کا معاملہ ہوگا تو وہاں نیت کہ میں جاؤں گا اور میں اللہ پاک میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں مسجد بنوانا چاہتا ہوں، میں فلاں کا، وہ نیت بھی کام نہیں آئے گی۔ وہ تو ماسٹر حسن اختر صاحب کے ڈنڈے کے سامنے ہم بھی قسمیں کھا کر کہتے کہ ماسٹر جی ہوں پڑھیا کریں گے، وہ چھوڑ دیتے تمہیں، کہتے پڑھا تو نہیں ہے نا، جب پڑھو گے تو دیکھیں، ابھی کھاؤ، ذوق چکھو اب۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ۔ انتظار جو ہے یہ شک میں مبتلا کر دیتا۔ ارتیاب وہ شک ہوتا ہے جو چین نہیں لینے دے، یا تو پکا شک ہونا تو جان چھوٹ جائے، وہ شک تھوڑی دیر میں یقین بھی آئے گا، یار ایسے ہو بھی سکتا ہے۔ شک قرآن کا لفظ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، شک بھی عربی کا لفظ ہے، قرآن میں استعمال ہو۔ اور ریب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب جس کا ترجمہ ہم نیچے اردو میں لکھتے ہیں، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، اردو کا لفظ ہم استعمال کرتے اردو میں بھی عربی میں بھی۔ شک تو پکا شک ہوتا ہے، اس میں کوئی دوئے رائے نہیں ہوتی، وہ شک ہی ہے۔ ارتیاب یہ ہوتا ہے، مثلاً آپ ریت پہ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا اس کے اوپر ایک نشان بنا ہوا ہے، آپ نے کہا یار یہ نشان کس کا ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ یار یہاں سے لگتا ہے سانپ گزرا ہے۔ کہا نہیں یار لگتا ہے کوئی مسافر گزرا ہے، تو رسی لٹک رہی تھی اونٹ کے پیچھے، تو وہ شاید یہی ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ کے اندر کوئی یہ جو ریب ہے نا، ریب اصل میں اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں خودکتنی، یہ خودکتنی لگی رہتی ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں چونکہ آپ کا نفع نقصان کوئی، بھائی رسی ہے یا سانپ ہے، آپ کو کوئی نفع نقصان نہیں، لیکن آپ کی کوٹھڑی میں دیا نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں پہلے لائٹ نہیں ہوتی تھی، یا لائٹ تھی اور گئی ہوئی ہے، اور کوئی رسی ہل گئی ہوا سے، آپ کی نظر پڑ گئی، تو آپ نے کہا یار یہ سانپ ہے، پھر شاید نہیں، شاید رسی ہو، آپ لیٹ گئے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، یار سانپ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب آپ کو نقصان کا خطرہ ہے کہ یہ کہیں میری جان نہ لے لے، میں رسی سمجھ کے لیٹا رہا ہوں۔ پھر آپ غور سے دیکھتے ہیں، کوئی ٹارچ لیتے ہیں، یہ وہ ہے کہ کبھی یقین آئے کبھی شک آئے، کبھی یقین آئے کبھی شک آئے، اور موت شک کی حالت میں آ گئی، یقین کی حالت میں بھی آ سکتی تھی، اس لیے کہا کہ توبہ کرتے رہو۔ گناہ جب ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا علاج تریاقی جو ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ کے بعد گناہ میں کوئی 1.5 2 ہفتے 10 مہینے مہینہ سال لگے گا نا یار، موت ہو سکتا ہے اس کے درمیان آ جائے تمہاری، اور حالت توبہ میں فوت ہو تم۔ ارتیاب شک، یار پتہ نہیں، ایک صاحب کہنے لگے، میں یار عزیز ہی تھے، کہنے لگے یار یہ مولوی سارے ہی جو ہے نا یہ تھک لگاتے ہیں، ہندوؤں کے مولوی ان کو کہتے ہیں تم جنت میں جاؤ گے، سکھوں کے مولوی ان کو کہتے ہیں تم جنت میں جاؤ گے، مسلمانوں کے مولوی ہم کو کہتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے، یار پتہ نہیں، پکی بات کوئی نہیں۔ یہ حالت ایمان کی حالت نہیں ہے۔ اس حالت میں اس لیے کہ جہاں شک آتا ہے یقین نکل جاتا ہے۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں کہ چھاؤں بھی اور دھوپ بھی ہو، جہاں چھاؤں ہوگی وہاں دھوپ نہیں ہوگی، دھوپ ہوگی تو چھاؤں نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور سایہ ایک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ارتیاب آ جاتا ہے بندے کے اندر، اسی لیے کہا گیا کہ نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، تمہیں اگلے لمحے کا پتہ کوئی نہیں کہ وہ توفیق کا دروازہ بند ہو جائے اور حالات کہاں سے کہاں لے جائیں بندے کو، اس دے دینا چاہیے۔ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہیں دھوکہ دیے رکھا تمناؤں نے، الہاکم التکاثر،
تمہیں کثرت نے، تکاثر، زیادہ اکٹھا کرنا، کثرت کی ریس، اس نے تمہیں غافل کیے رکھا. تم جمع کرنے میں لگے رہے اور تم نے اس کو ان جگہ پہ تقسیم نہیں کیا جہاں ضرورت تھی، اور وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے. وہ ایک رشین کہانی تھی، بڑا عرصہ ہوا پڑی تھی. ہاؤ مچ لینڈ ڈز اے مین نیڈ؟ ایک بندے کی ضرورت کتنی زمین ہے؟ بادشاہ کہتا ہے ایک بندے کو کہ تم جاؤ اور سورج غروب ہونے سے پہلے تم اس جگہ پہنچ جاؤ، یہ سرکل کمپلیٹ کر لو تو جتنی جگہ تم گھیرو گے میں تمہیں دے دوں گا. بندہ چلا اور اس نے کہا یہاں سے موڑ لوں یار. اس نے کہا نہیں یار 2-4 کنال اور ڈالو. وہاں پہنچا، نے کہا نہیں ابھی کافی ٹائم ہے یار، تھوڑا سا دوڑ لوں گا، 2-4 مربے اور ڈال لیتے ہیں. لمبا چکر کٹ کے جب اس نے پھر یو ٹرن کیا تو آپ کو پتا نا عصر کے بعد سورج دوڑ لگا دیتا ہے، پھر پکڑا ہی نہیں دیتا. اب وہ دوڑنا شروع ہوا، دوڑتے 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 جب بادشاہ کے سامنے پہنچا تو اس طرح گرا سر کے بل کہ پاؤں اس کے اس سرے پہ تھے اور سر اس کا اس سرے پہ تھا جہاں سے اس نے شروع کیا تھا، اور اس کی ضرورت کتنی تھی؟ جتنی جگہ پہ پڑا ہوا تھا. موت کے ساتھ اس کا دائرہ مکمل ہوا اور جگہ اتنی ملی جتنی وہ ہمارے یہاں دیکھیں نا کتنا صرفہ کرتے ہیں، کانا ناپ کے لے جاتے ہیں، یار 6 انچ اگر زیادہ ہوگی تو تمہارا کیا جائے گا. انہیں ڈر ہوتا ہے چھوٹی نہ ہو جائے. اصل میرا ایک دوست ہوتا تھا، اللہ پاک جنت نصیب کرے، مجھ سے چھوٹا تو اس کا بھائی میرا کلاس فیلو تھا، تو وہ قبریں نکالا کرتا تھا. تو جب جنازے پہ جاتے تو ہم پہلے چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں رواج ہے. تو پاس بیٹھ کے تو میں اسے کہتا تھا، مسعود اس کا نام تھا، ہم سودا کہتے ہیں جیسے، تو میں یار سعودیہ یار بھلا کرنا، قبر میری ذرا سیدھی نکالنا، ہم سب نے آخر وہیں جانا، آپ کو پتا ہے. صدر بھی اسلام آباد سے اٹھ کے وہیں دفن ہوتے ہیں اپنے دیہات میں جا کے. کوئی لندن ہے، کوئی امریکہ ہے، یہی ہوتا کہ کم از کم دفن اپنے ملک میں ہو جائے، ایک ڈھیری ہو جائے اپنے یہاں، ایک نشانی ہو جائے. تو میں اسے کہا کرتا یار سعودیہ گیا، خیال کرنا، مہربانی کرنا، قبر سیدھی نکالنا. تو وہ کہا کرتا تھا قاری صاحب کوئی پتہ نہیں کس کی پہلے نکلے گی، اور وہی ہوا بیچارہ. مغرب کا وقت تھا، گرمیاں تھیں، تو پنکھا لگا ہوا تھا، تو اس کا اٹھایا، اس کا رخ سیدھا کرنے کے لیے اسے پکڑا اور اس پنکھے نے اس کو پکڑ لیا، جان نکل. تو وہ کہتا ہے کہ واقعات سنا، کہتا ہے قاری صاحب ایک بندے کی، میں نام اس نے چھپا لیا لیکن ہم سمجھ گئے کیونکہ دیہات میں لوگ سمجھتے ہیں. وہ بندہ زمینوں میں ہیر پھیر کرتا تھا، چونکہ پٹواری کے ساتھ رہتا تھا، ناپتا تھا، تو وہ جو فریق اسے پیسے دیتا تھا اس کے لیے زیادہ کر دیتا. کہتا قاری صاحب 3 دفعہ اس کی قبر سیدھی کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی. ایسے لگتا تھا کہ میں کر کے ہٹتا ہوں اور پھر کو ٹیڑھی کر دیتا ہوں، اور اسے ٹیڑھا کر کے گھسایا ہے اندر. زمین میں جو ہیر پھیر کرتے ہیں نا لوگ، وہ یاد رکھیں قبر ان کی تنگ کر دی جاتی ہے. یہ خیانت زمین بھی برداشت نہیں کرتی. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہیں تمنائیں لے ڈوبیں. شیطان نے جو چارہ تمہیں ڈالا تھا تم نے خوب نگلا اس کو. شیطان نے کیا کہا تھا؟ کوئی چھپایا نہیں، اس نے پورا پروسیس ہی بتا دیا. نے کہا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں تمنائیں ان میں اگاؤں گا، تمنائیں ڈالوں گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، پھر میں نے حکم دوں گا، پھر یہ کریں گے. پہلے تمنا اگاؤں گا جو ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ہوگی، افورڈیبل نہیں ہوگی، لیکن اتنی حسین کر دوں گا کہ ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی کہ یار قرض لے لیں گے، بینک سے لون لے لیں گے، یار فلاں کام کر لیں گے یار. اور تم نے وہ، اس نے کہا کہ اب جب اس نے ہاتھ ڈال دیا، پہلی قسط جمع کروا دی، دوسری سر پہ چڑھی ہوئی ہے، تو اب رشوت لے گا نا. یہ ہے غرتکم الامانی، تمہیں تمناؤں نے دھوکہ دیا. میں یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ایک پورشن ادھر کر دوں گا، ایک پورشن ادھر کر دوں گا. اللہ پاک معاف کرے.
جب انسان پر گزر جاتی ہے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی 50-50 ہزار درہم تنخواہ تھی، اور رائش 3 بیڈ روم کو چھوڑے گولی مارے ہیں، وہ تو فٹ بال کھیلا جا سکتا تھا ان کے یہاں، نیچے سرکاری پیرا، جا کو نہیں سکتا ملاقات کے لیے. اور جب دنیا سے گئے تو پیچھے بچوں کی فیس کے پیسے نہیں تھے، بچے اسکول سے اٹھ گئے. کوئی کس طرح مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی کس طرح مصیبت میں مبتلا ہے. رب ہی پوری ڈالے تو پوری پڑتی ہے. وسائل کبھی اگر برکت کچھ نہیں ہوتی، وسائل کچھ نہیں. یہ تمنائیں ہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہیں. ہمارے باپ دادا کہانی سنایا کرتے تھے نا کہ وہ وآخر دعوانا الحمدللہ.